او یا کلذی اس شخص کی طرح. اب شخص کا نام یہاں نہیں لیا گیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر تھے جو گزرے تھے بنی اسرائیل کے اس گروہ پر جو موت کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، پھر اللہ نے ان کو موت دے دی، اور جہاں وہ رہ رہے تھے وہ بھی سب ختم ہو چکا تھا. بہرحال اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر توجہ نہیں دلا رہا کہ کون کس نے کیا کیا. قصہ بیان کرنے کی اصل غرض سبق ہے، عبرت ہے، نہ کہ ان لوگوں کا تعارف جو اس قصے کے کردار تھے. قصے کے کرداروں کا تعارف کرانا مقصود نہیں، بلکہ اصل بات بتانا مقصود ہے. ٹھیک ہے. او کلذی یا اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا، میم رے رے، علی قریۃ اوپر ایک بستی کے. اب بستی کون سی تھی نہیں بتایا. وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی. خوا خا واو یہ اس کا روٹ ہے. خوا کا معنی ہوتا ہے کسی عمارت کا ویران ہو کر گر پڑنا. عمارت کا ویران ہو کے گر پڑنا خاویہ. یعنی جب کوئی نہ سنبھالنے والا ہو، دیکھنے والا ہو، لک آفٹر کرنے والا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگز کو گر جاتی ہیں. علی عروشہا اپنے چھتوں پر. عروش عرش سے، عرش چھت کو کہتے ہیں. عام طور پر جب عمارت گرتی ہے تو پہلے کیا گرتا ہے؟ چھت گرتی، اور خصوصاً جو پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں. زلزلے وغیرہ کی وجہ سے گرنے کی بات اور ہے، وہ تو بعض اوقات پوری کی پوری بلڈنگ ہی ایک طرف کو جا پڑتی ہے، لیکن یہاں پرانی بلڈنگز یا بے آباد اور ویران جگہوں کی بات ہو رہی ہے. قالا اس نے کہا، انا کس طرح، کیوں کر، کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد. یہاں موت کس کی موت ہے؟ بستی کی موت، لوگوں کی موت، عمارتوں کی موت. فاماتہ اللہ تو مار دیا اس کو بھی اللہ نے، 100 عام 100 سال تک. سوچنے والے کو بھی 100 سال کے لیے مار دیا. ثم بعثہ پھر اس کو اٹھایا، زندہ کیا. قالا پوچھا، کم لبثت کتنا ٹھہرے ہو تم، کتنی دیر یہاں رکے؟ قالا لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان زمان اور مکان کے بیونڈ نکل جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ ہے کہاں، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا وقت کیا ہے. اس لیے آپ مردے کو کہیں بھی دفن کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے ساری زمین زمین ہے، اور نہ اسے پتا ہے کہ وقت کیا ہے، نہ اسے پتا ہے زمین کون سی ہے. تو یہاں بھی اس شخص کو جب 100 سال بعد اٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ کتنا ٹھہرے ہو، تو کہنے لگا ایک دن. اسی لیے انسان قیامت کے دن جب اٹھے گا اس کو وقت کا کچھ اندازہ نہ ہوگا کہ وہ کتنا عرصہ مر کے رہا. یعنی ابھی ہم تو زندہ ہیں، ہمیں پتہ پچھلے کتنے ہزار سال سے زمین کی پیدائش ہوئی، کتنے لوگ گزر چکے، کتنی نسلیں گزر چکی، اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہم کرتے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم مر جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بعد کتنی نسلیں آئیں اور کتنا زمانہ گزرا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اسے نہیں پتا ہوتا آس پاس کیا ہو رہا ہے. اس لیے وہ لوگ جو مردوں کے پاس جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پکارنے لگتے ہیں، وہ ایک لایانی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر کلذی مرہ سے مراد یہاں کوئی پیغمبر تھے، اگرچہ کوئی ڈٹرمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیغمبر بھی تھے جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی اٹھنے کے بعد نہیں جانتے کہ کتنا سوئے، کتنی دیر یہاں رہے. وہ اپنی قبر کے اندر یہ نہیں جانتے کہ باہر لوگ پکار کیا رہے ہیں مجھے. قال کم لبثت پوچھا کتنا ٹھہرے؟ قال لبثت یوما کہا ایک دن، او بعد یوم یا دن کا بھی کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام. جیسے آپ بہت گہری نیند سو کر اٹھے نا، تو بعض اوقات شام کے وقت آپ اگر ایسے سو جائیں تو اٹھیں گے تو لگے گا جیسے صبح سو کر اٹھیں اور سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ سورج اس وقت ڈوب رہا ہوتا ہے. تو وہ مشابہت ہوتی ہے نا ڈوبتے نکلتے سورج میں. قال بل لبثت فرمایا بلکہ تم ٹھہرے ہو 100 عام 100 سال. فانظر دیکھو، الی طعامک اپنے کھانے کو،
و شرابک اور اپنے پینے کو جو انہوں نے ساتھ دیا ہوا. لم یتسنہ نہ بگڑا، برسوں گزر جانے کے بعد باسی بھی نہ ہوا. یہ اللہ کی قدرت. وانظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے جس پہ سوار تھے تم کہ کس طرح وہ گدھا مر کے ہڈیاں اس کی گل گئیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے. تم لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ کس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. وانظر، اور دیکھو، الی العظام، ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزھا، کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں. نون شین زے، نشزہ کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، بلند کرنا. یعنی کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں، کس طرح ترتیب سے اکٹھا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں. ثم نکسوہا، پھر ہم ان کو پہناتے ہیں. نکسو کا روٹ کیا؟ کاف سین واو. تو کس طرح ہم ان کو پہناتے ہیں، ہڈیوں کو پہناتے ہیں. کیا؟ لحمن، گوشت. تو ہڈیوں پر گوشت ایسے ہی ہے جیسے جسم پر کپڑا. فلما، تو جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قالا، تو پکار اٹھا، عالمو، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہ جو میرے دل میں خیال آیا تھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اتنے سارے لوگ ہزاروں میں مرے پڑے ہیں اور یہ بستی الٹی پڑی ہے، یہ سب اٹھے گا کیسے اور یہ دوبارہ کیسے جاگیں گے، کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اسی پر تجربہ اور مشاہدہ کرا کے اس کو سکھا دیا اور اس کو دوسروں کے سکھانے کا بھی ذریعہ بنا دیا. او کالذی مر علی قریۃ، ایک دوسری دلیل، ایک دوسری مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنے چھتوں پہ گری پڑی تھی. اب یہ گزرنے والے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور یہ 5ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ مری پڑی تھی، چھتوں پہ گری پڑی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح پھر زندہ کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ یحیی پر بات ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جس میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اسی کی مزید وضاحت میں یہ دلائل ہیں، یہ واقعات ہیں. وہ بھی کہنے لگے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی کو موت دے دی 100 سال تک، اور پھر اٹھایا. قال کم لبثت، کہا کہ تم کتنا ٹھہرے، کتنا دیر سوئے ہو یہاں. قال لبثت یوما و بعد یوم، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت مئۃ عام، کہا نہیں 100 سال ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک، مضبوط علم جب تک نہیں ہوتا، اس کا جب تک شرح صدر نہیں ہوتا، اس کا جب تک اطمینان قلب نہیں ہوتا، تو وہ فورسفلی بات نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک شخص کرتا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی سن کے نہیں دیتا. دوسرا شخص کرتا ہے وہی بات ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، فرق کس چیز کا پڑا؟ اصل میں فرق بتانے والے کا ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر اس چیز کا یقین کتنا ہے. یعنی بعض لوگ کمیونیکیشن کے طریقے سیکھتے رہتے ہیں کہ ہم وہ طریقے سیکھ کر دین کی بڑی اچھی تبلیغ کر لیں گے. تو دین کی تبلیغ محض کمیونیکیشن کے اچھے طریقے جاننے سے نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے، اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی بات پر آپ کا یقین پختہ نہیں، وہ آپ کے تجربے میں نہیں، وہ آپ کے مشاہدے میں نہیں، وہ آپ کے ذہن میں واضح نہیں، وہ آپ کے ذہن میں پختہ نہیں، تو آپ دوسرے کو کہاں سے کنونس کریں گے؟ دوسرے کو آپ کیسے یقین دلائیں گے اس کا جس پر آپ کو خود ہی یقین نہیں؟ جو کام آپ خود نہیں کر رہے وہ آپ کسی سے کیسے کروائیں گے؟ تو انبیاء علیہم السلام کا اپنا یقین عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے. وہ محض علم الیقین نہیں ہوتا، وہ عین الیقین اور حق الیقین ہوتا ہے.
جب وہ حق الیقین ہوتا ہے تو اس حق الیقین کے ساتھ جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس بات میں پھر وزن پڑ جاتا ہے. انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کو غیب کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ وہ آ کر لوگوں کو باخبر کر سکیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، تاکہ ہم تجھ کو نشانی بنائیں. اور یہی ہوا. روایات میں آتا ہے کہ جب وہ واپس گئے تو ان کے بچے کیا پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ بالکل اسی حالت میں تھے جیسے گئے تھے، انہیں اپنے پوتوں سے زیادہ جوان تھے. تو وہ کیا بن گئے ہوں گے؟ نشانی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مارنے کے بعد اٹھا دے تاکہ وہ لوگ جو آخرت کے وجود وقوع کا یقین نہیں رکھتے وہ یقین کر سکے. اصحاب کہف کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. جب وہ بھی اپنی قوم میں واپس لوٹے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا، لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو ایک نشانی بنا دیا گیا تھا. کس پر؟ آخرت کے ایمان لانے پر. وانظر الی العظام کیف ننشزها، تم سوچتے ہو کہ اللہ زندہ کیسے کرتا ہے، دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں. تو وہ پورا گدھا ان کے سامنے، اس کا ڈھانچہ پہلے تیار ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنا، پھر اس پر ان کی آنکھوں کے سامنے گوشت چڑھا. ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم، جب ہو گیا سب واضح کہنے لگا اب مجھے پتا چل گیا، اب علم الیقین آ گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.